برکت لٹا رہا ہے رمضان کا مہینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ لا تعداد درود السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل و اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان زبیر علوی برکات رمضان ٹرانسمیشن میں حاضر خدمت ہے۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا مہینہ ہے، اپنی خطاؤں اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنے کا مہینہ ہے کہ قبول کریں آپ سے جو غلطی ہو گئی ہے، جو کسی کو ستایا ہے، کسی کا حق غصب کیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کوئی بھی دانستہ یا غیر دانستہ کوئی بھی فعل سرزد ہو گیا ہو، تو یہ رمضان یہ بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ قبول کرنے کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے توبہ طلب کرے اور میں اسے معافی عطا فرما دوں۔ تو یہ استغفار کا مہینہ، توبہ کا مہینہ۔ آج اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ گفتگو کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مفتی غلام غوث انور مدنی صاحب۔ آئیے ناظرین آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی سماعت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے کلام مجید، پھر اس کے بعد انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھر یہی دعا مانگی کہ اے ہمارے رب ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی، اب تو ہی ہمیں معاف فرما، اگر تم نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ناظرین انسان تو خسارے میں ہے، ان الانسان لفی خسر ہی، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ یہ گھاٹے میں کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب اس کی تخلیق فرمائی تو فرمایا خلق الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے تمہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں تخلیق کیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہم تمہیں گھاٹی میں پھینک دیں گے، خسارے میں چلے جاؤ گے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ پر یقین کریں گے، نیک اعمال کریں گے تو ہم انہیں اس کی جزا بھی دیں گے۔ جو لوگ غلطی کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی پنشمنٹ ضرور کرے گا، اس کو سزا ضرور ملے گی، اور جو لوگ نیکی کا کام کریں گے اللہ ان کے لیے اپنی رحمتیں عام کر دے گا۔ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور اخروی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو فرمائے گا۔ ناظرین آج کا ٹاپک بھی ہمارا یہی ہے، ہم اسی پہ بات کریں گے۔ مفتی غلام غوث انور مدنی صاحب تشریف فرمائے، مزید اس کی جزیات ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات مبارکہ نازل فرمائی اور انسان کا تذکرہ کیا، بار بار یہ کہا کہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ کہیں اللہ زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ والعصر ان الانسان، مجھے زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے۔ تو آخر یہ خسارہ، یہ گھاٹا ہے کیا؟ اس کو کس طرح، اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں کیسے سرخرو ہوا جائے، یہ گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین۔ جی بہت شکریہ زبیر بھائی، آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا یہ پروگرام کرنا
یہ گفتگو کرنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں احسن طریقے سے یہ رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبیر بھائی، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو پیدا فرمایا ہے اس کا بیسک جو مقصد ہے وہ ہے عبادت، کہ بندہ میری عبادت کرے اس دنیا میں جا کر۔ لیکن المیہ ہے کہ آج انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے اس مقصد کو بھول چکا ہے۔ دن بہ دن، روز بہ روز، ہر ساعت میں، ہر لمحے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان ضرور خسارے میں ہے۔ انسان وہی خسارے میں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات سے دور ہے، جو تقوی اور پرہیزگاری سے دور ہے، شریعت سے دور ہے، وہ انسان ضرور خسارے میں ہے۔ جو ایمان والے نہیں ہیں وہ ضرور خسارے میں ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل نہیں کرتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی پریشانیوں پر صبر نہیں کرتے، وہ ضرور خسارے میں ہیں۔ لیکن جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے اور تھوڑے سے بھی پر صبر کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی اسے مصیبت دی ہے، دکھ دیا ہے، اس پر بس یہ کہتا ہے کہ بس اللہ نے جو مجھے اس حالت میں بھی رکھا ہے، میں اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ کم از کم اللہ نے مجھے اس حالت میں رکھا ہے۔ تو جب بندہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ خسارے کی گھاٹی سے نکال کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیاب بنا دیتا ہے، وہ فلاح ہو جاتا ہے، وہ کامران ہو جاتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے 70 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، 70 سال۔ اس وقت کے نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وحی فرمائی کہ اے میرے نبی، فلاں جگہ جاؤ، فلاں پہاڑ کی ایک غار کے اندر میرا ایک بندہ 70 سال سے میری عبادت کر رہا ہے، جا کے میرا پیغام دے کر آ جاؤ کہ اللہ نے تیری 70 سال کی عبادت کو ضائع کر دیا، نہیں قبول کی۔ وہ جاتے ہیں، نبی جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں تو وہ شخص نماز پڑھنے میں مشغول ہے۔ جب وہ نماز سے باہر ہوا تو اس نے دیکھا تو پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ تو کہا کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہ شخص یہ سنتا ہے، وہ جھومنے لگ جاتا ہے خوشی میں کہ اللہ کا پیغام میرے لیے۔ اگر محبوب کا پیغام کسی محب کے لیے آ جائے یا محب کا پیغام محبوب کے پاس چلا جائے تو دونوں خوش ہو جاتے ہیں کہ آج تو محبوب نے مجھے بلایا ہے، یاد کیا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا، خوشی میں جھومنے لگ گیا۔ بڑے متعجب ہوئے، کہا کہ اللہ کا پیغام کیا ہے وہ سن تو لے۔ جب اپنی کیفیت سے وہ باہر شخص آیا تو پوچھا کہ اللہ نے کیا پیغام دیا ہے؟ کہا کہ اللہ نے پیغام یہ دیا ہے کہ تو نے جو 70 سال کی اللہ کی عبادت کی ہے نا، اللہ نے تیری اس عبادت کو ضائع کر دیا۔ وہ اور زیادہ خوشی میں جھومنے لگ گیا۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ بڑے متعجب ہوئے کہ آخر 70 سال کی عبادت اللہ نے اس کی ضائع کر دی، اسے تو رونا چاہیے تھا، اسے رونا چاہیے تھا، لیکن یہ تو خوشی میں جھوم رہا ہے۔ تو جب وہ اپنی کیفیت سے باہر آیا تو پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ 70 سال کی تیری عبادت کو اللہ نے ضائع کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اس کے دفتر کے 2 خانے ہیں، ایک مقبول لوگوں کا، ایک نامقبول لوگوں کا۔ اللہ، اگر اللہ نے مجھے مقبول لوگوں میں نہیں رکھا تو کم از کم نامقبول لوگوں میں رکھ کر مجھے یہ بتا دیا کہ بندے میں تجھے بھولا نہیں ہوں، اللہ تو میرا ہی ہے، سبحان اللہ، میں تو اللہ کی اس رضا پر راضی ہو رہا ہوں۔ کیا کہنے، کیا تو کہنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے بندے میں تیری بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی پہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک شخص تھا جو ساری زندگی پتہ نہیں کتنے عرصے سے جو ہے کہ وہ اپنے اس کی عبادت کر رہا تھا، اپنے بت کی، تو اپنے خیال میں اپنے محبوب کی تصور میں عبادت کر رہا تھا، کہتا تھا یا صنم یا صنم یا صنم۔ ایک زمانہ گزر گیا، وہ بولے جا رہے بولے جا رہے، تو ایک دن اس کے منہ سے غلطی سے نکل گیا یا صمد۔ واہ۔ جیسے اس کے منہ سے نکلا یا صمد،
تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آواز دی کہ یہ بندے کو بخش دیا جائے. سبحان اللہ. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو آپ کو نہیں پکار رہا تھا, یہ تو اپنے صنم کو پکار رہا تھا, اسے غلطی سے منہ سے یا سمجھ نکل گیا. تو اللہ نے فرمایا غلطی سے نکلا ہے نا, نکلا تو میرا نام ہے, چاہے غلطی سے کیوں نہ نکلا ہو. تو اللہ تعالیٰ تو اتنا بے نیاز ہے نا, وہ تو ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں, انما الاعمال بالنیات, بے شک بے شک, کہ جیسا ہماری نیت جو ہوگی اللہ تعالیٰ وہ دیکھے گا. تو نیتوں کو دیکھا جاتا ہے اور نیت ہماری کتنی اخلاص ہے. اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے, علیہ الصلوۃ والسلام کو, اللہ اکبر اللہ اکبر, جب وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان سے زمین دنیا پر جب اتارا, پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اما ہوا کو کہاں پھینک دیا اور آپ کو کہاں. تو اس عرصے میں کہتے ہیں علماء سے سنا ہے کہ وہ اتنا روئے کہ انتہا کر دی رونے کی, اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے, توبہ کرتے رہے, یہی دعا مانگتے رہے, یا اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کر دیا, تو ہمیں معاف کر دے, تو ہمیں معاف کر دے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جب کسی انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ نادم تو ہو جائے اپنی غلطی پہ نا, اپنے آپ کو قصوروار تو سمجھے. ہمارے باپ جن سے خطا, ہم اس کو خطا بھی نہیں کہہ سکتے, غلطی بھی نہیں کہہ سکتے, یہ عزیت مشیت الہی تھی کہ اس کی مشیت تھی تو یہ سب کچھ ہو گیا, اس کی غلطی بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ میں کیسے گڑ گڑا کر دعا مانگی, کس طرح آپ روئے. تعلیم کے لیے, تعلیم لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے کہ اے بندو, اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے, گھبرانا نہیں, وہ کریم پروردگار. پوری دنیا بھی گناہ کر کے اگر پوری دنیا بھی بھر دو گے, پوری زمین آسمان کو بھی بھر دو گے, جتنا فاصلہ ہے گناہ کر کے بھر دو گے, بس ایک آنسوں کا قطرہ گر گیا نا, وہ مالک نے تبھی بخش دینا ہے. اس کی رحمت بڑی وسیع ہے, سبحان اللہ, ہے نا. اس کی رحمت اتنی ہے کہ پہاڑ کیا کہ دریا کیا کہ سمندر کیا, پوری کائنات اس کے مقابلے میں کم ہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, کیونکہ اللہ عظیم ہے نا, اللہ عظیم ہے تو اس کی رحمت بھی عظیم ہے. اور انسان جو ہے کتنا نالائق ہے انسان, وہ یہ سوچتا ہی نہیں ہے. صبح و شام غلطیاں اسے سرزد ہوتی ہیں. وہ یہ نا کہ اللہ کہتا ہے کہ میری طرف آ کر تو دیکھ, متوجہ نہ ہو تو کہنا ہے, مجھے رب مان کر تو دیکھ, رب مان کر تو دیکھ, بخشش کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا ہے. میرے کوچے میں بک کر تو دیکھ, انمول نہ کر دوں تو پھر کہنا. میرے لیے پست ہو کے تو دیکھ, ہے بلند نہ کر دوں تو کہنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم اور رحیم ہے. وہاں صرف ایک ادا اللہ کو بھا گئی, پسند آ گئی, تو اسی ایک ادا پر اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے گا, چاہے بندہ کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, سرکار فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا, اس نے 99 قتل کیے تھے. بڑا مشہور واقعہ ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے. 99 قتل کیے تھے. توبہ کا خیال آیا کہ اب میں توبہ کر لوں, 99 قتل ہو چکے ہیں. سرکار فرماتے ہیں وہ اپنی بستی سے تھوڑا باہر گیا تو دیکھا ایک شخص سے ملاقات ہوئی. اس سے جا کر کہا کہ میں نے 99 لوگوں کو ناحق قتل کیا ہے, مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اللہ سے معافی مانگوں تو کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ زبیر بھائی, اس شخص نے کہا کہ اللہ تجھے نہیں معاف کرے گا کیونکہ تو نے 99 لوگوں کو ناحق قتل کیا ہے, اللہ تیری بخشش نہیں فرمائے گا. اللہ اکبر. آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہیں لوگ, ایسا ہی ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے دور کرتے ہیں, ارے تو بڑا گناہ گار ہو گیا, تیری تو بخشش ہوگی نہیں. حالانکہ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم, کہ بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. بالکل بالکل, اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا. بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, صرف ایک گناہ کو نہیں بخشے گا, وہ ہے شرک. بندہ شرک سے پاک رہے, چاہے کتنا بھی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو, اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا, سارے بخش دوں گا. بالکل. اس بندے نے کہا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. اب اس نے کہا کہ یار یہ 99 ہیں, کیوں نہ سینچری مکمل کر لی جائے. اب اس نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا. صحیح. سرکار فرماتے ہیں کچھ عرصہ پھر یہ ٹھہرا رہا, پھر اسے توبہ کا خیال آیا. اب یہ ایک عالم کے پاس پہنچتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ میں نے 100 لوگوں کو ناحق قتل کیا ہے, مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ میری بخشش فرما دے گا. اس عالم نے کہا کہ واللہ بالکل تیری بخشش فرمائے گا,
اس کے لیے بس کرنا یہ ہوگا کہ اس بستی جو کہ برے لوگوں کی بستی ہے اس کو چھوڑ کر نا اچھے لوگوں کی بستی میں تجھے جانا ہوگا. وہاں اللہ کے کچھ نیک بندے مل کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, تم جاؤ ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو, اللہ تعالی بخشش فرما دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب اس شخص نے توبہ نہیں کی ہے, اب توبہ کے ارادے سے وہ ارادہ کیا ہے, صرف اچھی بستی کی طرف جا رہا ہے, ابھی ارادہ کیا, صرف ارادہ کیا ہے. باہر نکلا, سرکار فرماتے ہیں ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئے اللہ, اور روح قبض ہو گئی. واہ واہ, سبحان اللہ. عذاب کے فرشتے بھی آ گئے, رحمت کے فرشتے بھی آ گئے. اللہ اکبر. اب دونوں میں وہاں میں ایک مکالمہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اسے ہم اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے, اس لیے کہ یہ شخص توبہ کے ارادے سے اس طرف آ رہا تھا. جو عذاب کے فرشتے ہیں وہ کہنے لگے کہ اس بندے نے 100 لوگوں کو ناحق قتل کیا تھا, ہم اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں وہاں پر بھیجا. انہوں نے فیصلہ کرنے کو کہا. فیصلہ یہ کیا گیا زمین کو ناپا جائے. اب بندے کو بخشنا تھا نا اللہ تعالیٰ نے, زمین کو ناپا گیا. وہ بندہ برے لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا. فیصلہ یہ ہوا تھا جس بستی سے زیادہ قریب ہوگا وہ فرشتے اپنے ساتھ لے جائیں. اگر برے لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو اس بندے کو جہنم میں پہنچا دیا جائے. اگر اچھے لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو جنت کے فرشتے لے جائیں. جب زمین کو ناپا گیا تو ہوا یہ کہ وہ شخص اچھے لوگوں کی بستی سے تھوڑا دور تھا, لیکن اللہ نے زمین کو سمٹنے کا حکم دیا کہ اے زمین سمٹ جا اور میرے بندے کو اپنی بستی سے زیادہ قریب کر لے. تو جب وہ بستی سے زیادہ قریب ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی بخشش فرما دی. سبحان اللہ, صرف سبحان توبہ کے ارادے کی بنا پر. توبہ کے ارادے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت کہتے ہیں کہ اب دیکھیں ایک پیپر ہمارے سامنے آؤٹ ہوا ہوا ہے, بالکل روز محشر اور قبر کے اندر جو عالم برزخ کا پیپر ہمارے سامنے موجود ہے, تو لوگ کہتے ہیں دیکھا جائے گا. یہ بہت بڑی جرت کی بات ہے, بہت بڑی جرت کی بات ہے کہ دیکھا جائے گا. یعنی محشر کا وہ دن 50,000 سال کا دن, کہتے ہیں دیکھا جائے گا. آج تھوڑی سی گرمی ہو جاتی ہے, ہم سے برداشت نہیں ہوتا, اللہ اکبر, ہم بلکنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہیٹ ویو آ گیا, ہم پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں اور ہم ٹھنڈی جگہ کو تلاش کرتے ہیں, ٹھنڈک کو تلاش کرتے ہیں. ذرا غور کریں وہ لوگ جو کہتے ہیں دیکھا جائے گا, کہ یہ سورج جو ہے وہ 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا, 1.25 نیزے پر ہوگا. آج یہ سورج جو ہے اپنی اصلی روپ میں ہماری طرف نہیں ہے, بلکہ اس کی الٹی طرف جو ہے نا وہ ہماری طرف ہے. جب یہ آگ برسا رہا ہوگا زمین تانبے کی بن جائے گی, اور اس ٹائم یہ آگ برسا رہا ہوگا اور ہر بندہ جو ہے وہ پسینے میں شرابور ہوگا. تو وہ لوگ جو آج کہتے ہیں جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ دیکھا جائے گا, جی اس ٹائم دیکھ لیں گے. آج تو دنیا میں جو نا ہم یہ آپ کو نماز پڑھنی ہے آپ پڑھ لیں بھائی, بالکل, آپ ہمیں چھوڑ دیں, دیکھا جائے گا, دیکھا جائے گا. تو یہ بہت بڑی جرت کی بات ہے. ایسے افراد کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف رکھنا چاہیے, ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے اس جملے پر پکڑ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں پیغام دیا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں, جو ہمارے پاس احکامات آئے ہیں, ان احکامات میں 500 جو آیتیں ہیں قرآن پاک میں, 6666 آیات میں 500 آیتیں, اس میں اللہ نے حکم دیا براہ راست لوگوں کو یہ کام کرو. لیکن بقیہ جتنی بھی آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی امتوں کے واقعات کو بیان کیا ہے. پچھلے قصے ہیں, پچھلی امتوں کے واقعات ہیں. پچھلی امتوں میں اگر کوئی بندہ گناہ کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایک اوور آل عذاب نازل فرماتا تھا. ایک شخص کی وجہ سے پوری امت ہلاک, پوری قوم ہلاک ہو جاتی تھی, پوری بستی, پورے کا پورا گاؤں جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا تھا اور چہرے مسک ہو جایا کرتے تھے. یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے. سبحان اللہ, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں, آپ کے رحمت موجود ہے, ان پر کبھی بھی اوور آل عذاب نہیں آئے گا. ان کے چہروں کو مسک نہیں کیا جائے گا, ان کو زمین میں دھنسایا نہیں جائے گا. کچھ زمین پر میرا عذاب آئے گا تاکہ لوگ اس عذاب کو دیکھ کر ڈریں, لیکن اوور آل عذاب نہیں آئے گا, کیونکہ محبوب آپ پوری قومیں, پوری امت ان کی ہلاک ہو جاتی تھی, ایک بندہ بھی نہیں بچتا تھا. کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کبھی ہم نے طوفان کا ان پر عذاب نازل فرمایا, بے شک, کبھی ٹڈیوں کا,
کبھی جوؤں کی صورت میں، کبھی خون کی صورت میں، کبھی مینڈک کی صورت میں ان پر عذاب نازل فرمایا۔ یہ ہماری آیتیں جو ہیں نا مفصل ہیں، تفصیل کر رہی ہیں کہ لوگوں تھوڑا رک جاؤ، گناہوں کی طرف نہ جاؤ بلکہ میری طرف آ جاؤ، پلٹ آؤ میری طرف اور نیک اعمال کر لو، مجھے راضی کر لو، میری رضا والے کام کر لو۔ جب میری رضا والے کام کر لو گے تو انشاءاللہ میرے رحمت کے سائے تلے آ جاؤ گے۔ بے شک بے شک، اسی کو کنٹینیو کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، آپ ہمارے ساتھ۔ برکت لٹا رہا ہے رمضان کا مہینہ۔